مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ خان انتقال کر گئے۔ مشاہد اللہ خان بہت عرصے سے علیل تھے۔ ان کی وفات کی تصدیق سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نواز کے رہنما محمد زبیر عمر نے کی۔ مشاہد اللہ خان کی عمر 68 برس تھی۔ وہ نواز شریف کے آخری دور حکومت میں ماحولیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر رہے اور 2009 سے پارٹی کے ٹکٹ پر مسلسل سینیٹر چلے آ رہے تھے۔ 1953 میں پیدا ہونے والے مشاہد اللہ خان کی پیدائش راول پنڈی کی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ کراچی میں رہے اور یہاں سے مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑتے رہے۔ یہ 1990 سے مسلم لیگ کا حصہ تھے۔ جنوری 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سربراہ بنایا، لیکن انہوں نے یہ عہدہ لینے سے انکار کیا اور بعد ازاں انہیں وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی بنا دیا گیا۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد انہیں ان کے عہدے سے اس وقت ہٹا دیا گیا جب انہوں نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے ایک انٹرویو کے دوران یہ دعویٰ کر ڈالا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کے لیے 2014 میں جو دھرنا دیا گیا تھا، اس کے پیچھے اس وقت کے آئی ایس آئی سربراہ میجر جنرل ظہیر الاسلام تھے۔ مشاہد اللہ خان نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے پاس کچھ آڈیو ریکارڈنگز تھیں جو کہ انہیں آئی بی سے موصول ہوئی تھیں۔ ان ٹیپ سے ظہیر الاسلام کا دھرنے کے ساتھ تعلق ثابت ہوتا تھا۔ مشاہد اللہ خان نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ انٹیلیجنس بیورو نے لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی ٹیلی فونک گفتگو ٹیپ کی، جس میں وہ مختلف لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے کہ دھرنے کے دوران کس کس طرح افراتفری پھیلانی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے۔ مشاہد اللہ خان نے اس دھرنے کے ایک سال مکمل ہونے پر بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ 28 اگست کی شام وزیر اعظم نواز شریف نے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کے دوران یہ آڈیو ٹیپ انہیں سنائی۔ مشاہد اللہ کے بقول اس وقت جو سازش تیار کی جا رہی تھی اس کا نشانہ صرف سول حکومت یا وزیر اعظم نواز شریف نہیں تھے، بلکہ یہ سازش بری فوج کے سربراہ کے خلاف بھی تھی۔ اس سازش کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کے درمیان اتنی خلیج اور اختلافات پیدا کر دیے جائیں کہ نواز شریف کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ جنرل راحیل کے خلاف کوئی ایکشن لیں، اور جب وہ ایکشن لیں تو اس وقت کچھ لوگ حرکت میں آئیں اور اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے اس وقت کے سربراہ میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں۔ مشاہد اللہ خان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن 2017 میں جب نواز شریف کو ان کے عہدے سے عدالتی حکم کے ذریعے ہٹایا گیا تو شاہد خاقان عباسی نے ان کو ایک بار پھر وفاقی کابینہ میں وزارت ماحولیاتی تبدیلی کا قلمدان تھما دیا۔ کچھ عرصہ قبل نواز شریف نے پی ڈی ایم کے ایک اجلاس میں تقریر کے دوران اس بات کی تصدیق کی کہ ظہیر الاسلام نے اسلام آباد کی ایک معروف کاروباری شخصیت کو دھرنے کے عروج کے دنوں میں رات گئے استعفے کے مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یاد رہے کہ جو کچھ مشاہد اللہ خان نے اپنے اس انٹرویو میں کہا، یہ سب باتیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ سیمسن شیرف پہلے ہی وقت ٹی وی کے ایک انٹرویو میں متی اللہ جان سے بات چیت کے دوران بتا چکے تھے۔ مشاہد اللہ خان شعر و شاعری پر بھرپور عبور رکھتے تھے اور برمحل شعر کہنے کی ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی۔ پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں بھی وہ شاعری کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا کرتے تھے۔ اردو زبان پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا اور خود بھی ایک مہاجر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پارلیمنٹ میں ان کے کاٹدار جملے اور دبنگ انداز بڑا مقبول تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی وہ نہ صرف اپنی پارٹی کا بھرپور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے بلکہ اپنے دلیرانہ موقف کے باعث پارٹی کارکنان میں بھی بہت مقبول تھے، یہاں تک کہ 2015 میں جب انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تو مسلم لیگ نون کے کارکنان نے ٹویٹر پر آئی ایم مشاہد اللہ ٹرینڈ کر کے اپنی پارٹی قیادت کے سامنے بھرپور انداز میں احتجاج کیا۔ موجودہ دور حکومت میں جہاں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کے ساتھ ان کی نوک جھونک چلتی رہی، وہیں ان کی سینٹ میں وہ تقریر بہت مشہور ہوئی جس میں انہوں نے فواد چودھری کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے حبیب جالب کا یہ شعر بار بار دہرایا کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا، میں انہیں نہیں کہہ رہا لیکن میں شعر ضرور سناؤں گا۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، وہ ہے نا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں۔ لفظ کمینہ نہیں میری بات سنیں، شاید نہیں لفظ کمینہ نہ کہے۔ سن لیں آپ، میں انہیں نہیں کہہ رہا، میں کسی کو، میں فواد چودھری کو نہیں کہہ رہا، نہیں ایکسپینج کر دیں، میں کہہ ہی نہیں رہا اس کو۔ اس شعر کو میری خاطر چھوڑ دیں، اچھا نہیں، اب سنیں تو کوئی اور شعر سنا دیں، یہ چھوڑ دیں، اور بھی سنا دوں گا، اور بھی یہ سناؤں چھوڑ گا۔ دیں۔ نہیں آپ سن لیں، آپ جو مرضی کرتے رہے بعد میں کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ لفظ ایکسپنج، یہ پورا شعر ایکسپنج ہے۔ صحیح سننا، پورا شعر تو سن لینا آپ۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی، سن لیں، میں نہیں کہہ رہا، کسی کو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ یہ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بے شک ایکسپینج کر دیں، یہ ایکسپنج ہے جی۔ نہیں یہ کمینہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جسے ایکسپینج،
اب میں حبیب جالب کا مثلاً بتاتا ہوں آپ کو، ایک شعر سناتا ہوں حبیب جالب کا، کتنا بڑا شاعر. وہ یہ کہتا ہے کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. مشاہد میں برداشت کا مظاہرہ، اگر وہاں پہ تالیاں بجی تھی جب انہوں نے چور اور ڈاکو کہا تھا، آج کمینہ آپ کو برا لگ رہا ہے. یار کو خدا کا نام لو. چلے میں مشاہد آپ کو اللہ کہہ صاحب، بھی نہیں رہا، انہوں نے تو ڈائریکٹلی لوگوں کو کہا. میں نہیں کبھی بھی کہوں گا آپ کو، آپ بڑے عزت دار آدمی ہیں، آپ بڑے عزت دار باپ کے بیٹے ہیں. فیض کا بھی سنا دوں گا، لیکن یہ حبیب جالی کا وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. میں کیا کروں مجھے بتائیں. اب مشاہد اللہ صاحب، نگینے لوگ. مشاہد اللہ صاحب کمپلیٹ کریں جی. میں کمپلیٹ ہی کر رہا ہوں. یہ بیچ میں ڈسٹرب کریں گے تو میں کہاں سے کروں؟ بڑی مہربانی، یا تو تشریف رکھیں. نہیں میں تشریف نہیں، میں شعر سنا دوں. 2021 کے سینٹ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کو ایک بار پھر ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن پارٹی کے اندر اس حوالے سے مخالفت جاری تھی کہ ان کو شدید علالت کے باعث ٹکٹ نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ پارٹی کی درست انداز میں نمائندگی نہیں کر پائیں گے. اطلاعات تھیں کہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر دو گروہ ہیں، جن میں سے ایک کو مشاہد اللہ خان اور دوسرے کو اعظم نذیر تارڑ پر اختلاف ہے. تاہم 17 فروری 2021 کی رات کو سینٹ انتخابات سے 2 ہفتے قبل ہی مشاہد اللہ خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ان کے انتقال پر مریم نواز نے ٹویٹر پر لکھا کہ آج نواز شریف کا ایک با وفا ساتھی ہمیں چھوڑ گیا. میں ان کی پدرانہ شفقت اور محبت کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گی. مشاہد اللہ خان جنرل پرویز مشرف کے دور میں کئی بار جیلوں میں گئے، لیکن اپنی جماعت کے ساتھ جم کر کھڑے رہے. ان کی وفات نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ جمہوریت کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، جسے پورا کرنا مشکل ہوگا.